ناظرین، آفتاب ولایت حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1232 ہجری بمطابق 1817 عیسوی میں دیوا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید قربان علی شاہ صاحب ہے۔ سید قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف میں بارہ بنکی کے علاقے میں رہتے تھے اور آپ کا شمار وہاں کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگ نیشا پور کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ترک سکونت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے ایک مدت دراز پہلے بانسا شریف میں اپنے وقت کے کتب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص پوچھتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی۔ یہ آفتاب ہم ہی میں سے ہوگا مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ اس واقعے کے ایک عرصہ دراز بعد اپنے وقت کے بڑے صاحب کمال بزرگ حضرت میراں سید احمد 1141 ہجری میں اپنے یاران طریقت کے ساتھ دیوے شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے تھے۔ ادھر سے ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا۔ اس فقیر نے یہ خوشخبری سنائی، اے میراں سید احمد، تجھے مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتابی ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زمانہ ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان شیخ و شیوخ مولانا شاہ نجات اللہ رحمۃ اللہ علیہ دیوے شریف کی طرف سینہ مبارک کھول کر اکثر فرمایا کرتے تھے، میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو عنقریب طلوع ہونے والا ہے۔ ان مسلسل بشارتوں کے بعد 1822 عیسوی میں لکھنؤ میں شاہ فتح علی نام کے ایک درویش نے اپنے ایک مرید سے کہا، خدا بخش، اس وقت دیوے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو مادرزاد ولی ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ بالآخر یکم رمضان المبارک 1238 ہجری بمطابق 1822 عیسوی میں دیوے شریف کے اندر حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ صاحب کے ہاں وہ روشن آفتاب طلوع ہوا جس کی مبارک پیدائش کی پیشن گوئیاں اگلے وقت کے بزرگان کرتے آئے تھے۔ آپ کا نام وارث علی رکھا گیا۔ حسینی باغ کا یہ حسین پھول یکم رمضان المبارک کو کھلا تھا، اس لیے سارے ماہ مبارک میں کبھی اس نومولود نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا اور نہ ہی بھوک سے بےتاب ہو کر رویا چلایا، بلکہ نہایت صبر و سکون سے سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک بغیر دودھ کے رہا۔ غرض یہ کہ عید آئی تو بچے نے دن کے وقت دودھ پیا، مگر پھر بھی عام بچوں کی طرح گھبراتے ہوئے جلدی جلدی نہیں، بلکہ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ اور عام بچوں کی خوراک کے مقابلے میں مقدار میں بہت کم دودھ نوش فرمایا۔ اس کے علاوہ نہ کبھی بے وضو ماں کا دودھ پیا اور نہ کبھی مقررہ وقت کے علاوہ دودھ کی طرف رغبت کی۔ نیند اول تو آتی ہی بہت کم تھی، اس پر بھی کبھی غفلت کی نیند سوتے نہیں دیکھا گیا، اور جب یہ بچہ جاگتا تو ہمیشہ ہنستا کھیلتا ہوا اٹھتا۔ عام بچوں کی طرح کبھی اسے روتا بسورتا بھی نہیں دیکھا گیا، بلکہ اکثر خاموش پایا گیا، کسی گہرے خیال میں گم اور آنکھوں میں انتظار کی کیفیت تھی۔ ابھی ننھے وارث علی کی عمر صرف 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ اس طرح اس چھوٹی سی عمر میں نانا جان کی سنت یتیمی بھی پوری ہو گئی۔ غم زدہ ماں نے در یتیم کو سینے سے لگایا اور اسے اپنی بیوگی کا سہارا بنایا۔ ننھا وارث علی دن بھر دمکتا رہتا، رات کو چاند تاروں میں قدرت کے کرشمے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی اور اپنی آغوش محبت میں چھپا لیتی۔ آخر معشوق حقیقی کی غیرت عشق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ہمارا عاشق کسی اور سے محبت بڑھائے، چنانچہ 3 سال کی ننھی سی عمر میں پیاری ماں کا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ ماں کی رحلت کے بعد دادی صاحبہ نے یتیم و یسیر کو اپنے گلے کا ہار بنایا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو بڑے چاؤ سے بسم اللہ شریف پڑھوائی۔ مولوی صاحب گھر پر باقاعدہ آنے لگے تو حضرت وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے کی چیزیں دے کر استاد صاحب کو کھیل میں لگا لیتے۔ استاد صاحب بھی بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے۔ جب مولوی صاحب چلے جاتے تو حضرت وارث علی رحمۃ اللہ علیہ باہر آتے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو کھیل ہی کھیل میں محبت الہی کا درس دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر دادی جان کے صندوقچے میں سے روپے نکال لاتے اور واض و نصیحت سننے والے لڑکوں کو شیرینی کھلاتے تھے۔ بقیہ رقم غریبوں اور فقیروں میں تقسیم فرما دیتے۔ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تو گھر والوں کو فکر لاحق ہو جاتی اور پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز تنگ آ کر دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹڑی میں بند کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی آپ بند کوٹڑی سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کی گئی تو آپ ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو جاتی کہ آنسو نکل آتے، جس سے گمان ہوتا کہ آنکھیں شاید دکھنے لگی ہیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد بدستور ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگتی، جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم کے بعد علوم مروجہ کی تحصیل کے لیے دادی جان نے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔
جو کنز المعرفت شاہ ولایت محمد عبد المنعم قادری کے سجادہ نشین تھے۔ استاد کامل نے اپنے ہونہار شاگرد کو دیکھا تو فرمایا، یہ صاحبزادے تو خلق خدا کے رہنما ہوں گے اور تمام عالم میں ان کا ڈنکا بجے گا۔ غرض یہ کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں جانے لگے، مگر عام بچوں کی طرح آپ کلام پاک کو بغل میں نہیں دباتے تھے بلکہ اپنے سر پر رکھ کر لے جاتے، اور پھر اسی طرح مکتب سے مکان تک نہایت ادب و احترام سے قرآن مجید کو سر پر رکھے ہوئے واپس آتے۔ گھر واپس آتے تو کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کسی گہرے خیال میں ڈوب جاتے تھے۔ پھر بھی صرف 2 سال کے اندر پورا قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا اور کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کو علامہ امام علی صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا، مگر خود علامہ صاحب کا یہ عالم تھا کہ اپنے اس شاگرد کو آتا دیکھتے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے اور تعظیم بجا لاتے۔ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روکتے تو فرماتے، صاحبزادے میں تو ظاہری علوم کا استاد ہوں، مگر تم خلق خدا کو باطنی علوم سے مالا مال کرو گے۔ ابھی حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف بمشکل 7 سے 8 سال ہوگی کہ محب صادق کو اپنی محبت میں دادی جان کے پیار کی شرکت بھی منظور نہ ہوئی، چنانچہ محبت و شفقت کا یہ سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادی صاحبہ کے وصال کے بعد دنیا میں بڑی بہن کے علاوہ اور کوئی چاہنے والا نہیں رہ گیا تھا، جن کے شوہر حضرت خادم علی شاہ اپنے وقت کے کامل بزرگ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ ان کا قیام لکھنؤ میں تھا، اس لیے بزرگ بہنوئی سید وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوے سے اپنے ساتھ لکھنؤ لے آئے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو فرنگی محل میں داخل کروا دیا۔ یہاں حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے حیرت انگیز کرامتیں واقع ہونے لگیں، جس کے سبب خود اساتذہ کرام بھی آپ کا ادب کرتے تھے۔ ایک دن ایک معلم صاحب نے حضرت خادم علی شاہ صاحب سے عرض کیا، آپ نے ایک شعر کو میرے سپرد کیا ہے، اس صاحبزادے کے کرشمے حیرت انگیز ہیں، اس لڑکپن میں جو کرامتیں آپ سے ظاہر ہوتی ہیں وہ کامل بزرگوں سے بھی کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ پڑھائی کا یہ عالم ہے کہ صاحبزادے پڑھے پڑھائے پیدا ہوئے ہیں، میری رائے میں زیادہ تعلیم کی انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی برابر پڑھواتے رہے اور خود بھی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرتے رہے۔ اس طرح تفسیر و حدیث میں حضرت خادم علی شاہ صاحب نے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کافی مدد کی۔ تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوش الہی میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر وقت ہی وجدانی کیفیت طاری رہنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ویرانوں میں نکل جاتے اور یاد الہی میں غرق ہو جاتے، آخر کوئی تلاش کرتا ہوا آپ تک پہنچ جاتا اور مراقبے سے چونکا دیتا، جیسے کوئی بچہ کچی نیند سے جاگ اٹھے، چنانچہ آپ کی بے قراری کچھ اور بڑھ جاتی۔ آخرکار لوگ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیوانہ خیال کرنے لگے۔ جب آپ کی بہن نے یہ سنا تو بے قرار ہو گئیں اور اپنے صاحب باطن شوہر سے بولیں، اب تو یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے کہ وارث علی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، وہ پہروں جنگل میں کہیں گم سم بیٹھے رہتے ہیں، اگر واقعی ان کے ہوش و آواز درست نہیں تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حقیقت آشنا شوہر فرمانے لگے، تم اس قسم کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو، جو لوگ سید وارث علی شاہ کو پاگل سمجھتے ہیں وہ خود پاگل ہیں، یہ صاحبزادے پیدائشی ولی ہیں اور دنیا کے ہنگاموں سے بھاگ کر حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے ہوشیار ان کی دیوانگی کا بھرم بھریں گے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ کیف و مستی کے اس دور میں بھی حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اعمال و افعال سنت رسول کے عین مطابق سرزد ہوا کرتے تھے۔ حضرت حاجی خادم علی شاہ صاحب نے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں عشق الہی کا جب زیادہ جوش و خروش دیکھا تو آپ کو باقاعدہ بیعت کر کے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل فرما لیا۔ ابھی حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 11 سال ہوئی تھی کہ پیر روشن ضمیر نے اپنے کم سن مرید کے اعلیٰ روحانی مقامات دیکھ کر آپ کو خلعت خلافت سے نواز دیا۔ اس پر بعض عمر رسیدہ مریدوں کو اختلاف بھی ہوا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ مرید نہیں بلکہ اپنے پیر کی مراد ہیں۔ اب سید خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار رہنے لگے تھے، آپ کی عمر 70 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ عمر کے اس آخری حصے میں مرشد کامل نے اپنے مرید باصفا پر اس قدر بارش لطف و کرم فرمائی کہ گلشن ولایت میں بہار آ گئی اور معرفت کا گلاب مہکنے لگا۔ ایک دن حضرت خادم علی شاہ صاحب کی عیادت کے لیے قطب وقت حضرت حافظ اکبر شاہ صاحب مدنی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک نظر حضرت سید وارث علی شاہ صاحب پر ڈالی تو جھومنے لگ گئے، پھر اٹھے، آنکھوں کو چوما اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، اگر آسمان 1000 بار چکر کھائے اور زمین تا قیامت گردش کرے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت انسان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ لڑکا انسان کے قالب میں فرشتہ ہے اور جسم خاکی میں سراپا نور خدا ہے۔
حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 13 سال کی ہو چکی تھی۔ پیر و مرشد کا کام بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 14 صفر المظفر 1253 ہجری بمطابق 1837 عیسوی کو حضرت حاجی خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اس موقع پر اودھ کے نواب کی جانب سے توپ کی 7 ضربیں لگائی گئیں، جس سے شہر بھر میں حضرت کے وصال کا اعلان عام ہو گیا۔ تیسرے روز سوئم کی فاتحہ کے بعد نواب اودھ کے داروغہ کارخانہ جات مولوی مناجان صاحب نے چاندی کے تشت میں سنہری دستار رکھ کر اس مجلس میں مشائخ وقت کے سامنے پیش کی اور عرض کی کہ جو حضرت کا جانشین خاص اور اس دستار فضیلت کا حقدار ہو اسے یہ امانت سونپ دی جائے تاکہ اس کی پیروی سب پر لازم آئے۔ چنانچہ اس دور کے قطب الاقطاب حضرت اکبر شاہ صاحب اور دیگر مشائخ عظام کے باہمی مشورے سے سید سعادت علی نبیر غوث گوالیاری اپنی جگہ سے اٹھے اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ کر کے دستار مبارک کو سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پر سجا دیا۔ اس مبارک موقع پر نواب اودھ کی جانب سے 7 ضرب توپ سلامی کے طور پر سر کی گئیں۔ اس وقت حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 14 سال تھی اور ابھی سے آپ کا سلسلہ بیعت بھی شروع ہو گیا۔ دستار بندی کے بعد جب مکان میں قوالیاں ہونے لگیں تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ محفل سے اٹھ کر چلے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں ملی تھیں وہ باہر آ کر تقسیم کر دیں۔ بچپن کے ایک ہمجولی نے آپ سے کہا کہ ایسے میں تو کباب کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے سنا تو فوراً مولا بخش سے کباب لے کر دوست کو دے دیے۔ کبابچی نے قیمت طلب کی تو بدلے میں قیمتی دستار سر سے اتار کر کبابچی کے حوالے کر دی اور یوں سبق بار ہو کر چلتے بنے، گویا اس طرح دونوں بوجھ اتر گئے۔ دراصل آپ رسمی شان و شوکت کے قائل نہیں تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پگڑی وگڑی جھگڑا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب کی عمر مبارک اب 15 سال ہو چکی تھی۔ شفیق بہنوئی کے وصال کو بھی 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وطن میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حج پر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں ہدایت کی کہ تم سفر اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے گھر کا سارا سامان غرباء میں تقسیم کر دیا اور آبائی جائیداد رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد مالکانہ حقوق کے سارے کاغذات لے جا کر تالاب میں غرق کر دیے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے سفر حج پر تنہا پیدل روانہ ہو گئے۔ اناؤ کانپور سے ہوتے ہوئے اٹاوے میں تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلے شہاب خاں میں مختصر قیام فرمایا۔ جہاں آپ ٹھہرے تھے وہاں آج ایک عظیم الشان آستانہ وارثیہ بنا ہوا ہے، جہاں ہر سال اعلیٰ پیمانے پر عرس وارث منعقد ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عین جوانی کے عالم میں حضرت ابو الحسن شاہ صاحب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تھے۔ 12 سال کے روزے اس شان سے رکھے کہ ایک لونگ سے افطار فرماتے اور پانی پی کر پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ وارثیہ کی خوب اشاعت ہوئی۔ اسی آستانے میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اٹاوے میں قیام کے دوران سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عاشق مزاج کو تاڑا۔ وہ شاعر رنگین بیان تھا اور کسی کا عاشق جانباز بھی۔ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور ایک ہی نظر میں اس کے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ پھر بعد میں دیوے بلا لیا اور صرف 17 سال کی عمر میں احرام عطا فرما کر اسے فقیری کی سند دے دی۔ اس وقت سینے سے لگا کر پشت بیدم پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی ہاتھ رکھا تو مہر درویشی کے طور پر اس جگہ ایک نشان ابھر آیا جو ساری عمر سند کے طور پر نمایاں رہا۔ آخرکار بیدم شاہ وارثی نے عشق وارث میں اپنا وطن چھوڑ کر دیار دیوا بسا لیا اور پھر عشق حقیقی کا وہ راگ سنایا جس کی آواز سے بر صغیر کی فضائیں اب تک گونج رہی ہیں۔ چنانچہ کلام بیدم کو وہ شہرت دوام اور قبول عام حاصل ہوا کہ آج بھی ہند و پاک میں کوئی محفل سماع کلام بیدم سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹاوے شہر میں بارش رحمت برسا کر مین پوری ہوتے ہوئے شکو آباد پہنچے۔ شکو آباد کے رئیس شیخ چاند صاحب اپنے چچا جان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ تالاب کے کنارے ہم نے ایک فرشتہ صورت نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچے تو چچا صاحب کا نام لے کر انہوں نے استقبال کیا۔ جب نظریں چار ہوئیں تو نہ معلوم کہ ان کی آنکھوں میں چچا صاحب نے کیا دیکھا کہ فوراً قدموں میں گر پڑے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے چچا صاحب کو اٹھایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم تو ہمارے ازل سے مرید ہو۔ رحمت کی بارش دیکھ کر میں نے عرض کی، حضور میں۔ سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، آؤ تم بھی مرید ہو جاؤ۔ اس کے بعد سید وارث علی شاہ ہماری التجا پر مکان پر تشریف لے آئے۔ اب جو شخص آپ سے ملنے آتا تو خدا جانے کیا دیکھتا کہ ایک ہی نظر میں گرفتار ہو کر مرید بن جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جسے مرید کرتے اسے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور فرماتے تھے۔ نوجوانوں کو حکم دیتے کہ ماں باپ کی خدمت سے غافل نہ ہونا، حکام سے فرماتے کہ تمہیں صاف رہنا چاہیے،
किसी पुलिस वाले को मुरीद करते तो हिदायत फरमाते अब रिश्वत न लेना, खुदा मालिक है। दर्जी मुरीद होता तो फरमाते अब कपड़ा चोरी न करना। गर्ज ये कि जिसकी जैसी हालत होती उसके हस्बे हाल तलकीन फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम इस कदर शामिल हाल था कि नसीहत के साथ साथ तौफीक इलाही भी शामिल हो जाती थी। चुनाचे इसी सिलसिले का एक वाक़या है कि शिको आबाद के एक रईस आज़म मौलवी एहसान अली साहब दौलत को सींध कर रखा करते थे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए तो आपने उन्हें नसीहत फरमाई, मखलूक खुदा की खिदमत करना ईमान की निशानी है। ये अल्फाज सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान हक से निकले थे कि रईस आज़म पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपनी तमाम जायदाद गरीबों में तकसीम करके बैतुल्लाह शरीफ की राह ली और आखिरकार वहीं अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह को प्यारे हो गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह शिको आबाद में रौनक अफरोज थे कि चौधरी खुदा बख्श साहिब शर्फ मुलाकात करने हाजिर हुए। उस वक्त उन्हें बताया गया कि कोई शख्स मुरीद हो रहा है। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हजरत वाला बाहर तशरीफ लाए। चुनाचे चौधरी साहब बयान करते हैं कि मैं उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, मगर वो बहुत जल्द गुजरते हुए बाहर चले गए। इतने में खादिम ने मुझसे कहा अंदर चलिए। हजरत साहब तलब फरमाते हैं, मैं हैरान हुआ कि अभी तो मैंने हजरत वाला को बाहर जाते हुए देखा है। इस आलम हैरत में डूबा हुआ हाजिर खिदमत हुआ तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, अभी एक शख्स मुरीद होकर बाहर गया है। जो शख्स हमसे मुरीद होता है उसे हम अपना सा बना लेते हैं, फिर उसका फेल और उसकी किस्मत है कि जो सूरत चाहे इख्तियार करे। यहीं शिको आबाद में एक दिन मुंशी तहौर अली साहब दस्ते बैत से मुशर्रफ हुए। दूसरे दिन एक नौजवान जिसका नाम तालिब हुसैन था मुरीद होने के लिए आया। जब मुरीद हो चुका तो ज़ारो कतार रोने लगा। सबब पूछा गया तो बताया कि मैं मुंशी तहूर अली साहब की बेटी पर आशिक हूँ और अपनी गुर्बत के सबब शादी का पैगाम देने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो आपके गुलाम हैं, अगर आप हुक्म फरमा देंगे तो वो कभी नहीं टालेंगे। हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब हुसैन से पूछा, क्या तुम सिर्फ शादी की गर्ज से मुरीद हुए हो? तालिब हुसैन सच्चे तालिब थे, कहने लगे, हाँ मैं इसी को अपनी मेराज समझता हूँ। खैर उस वक्त तो आपने उन्हें रुख्सत कर दिया। दूसरे दिन मुंशी तहौर अली आए तो तन्हाई पाकर अपनायत जाहिर करते हुए बोले, हुजूर आप ना तजर्बाकार हैं, इतना लंबा सफर इस बेसरो सामानी के साथ इस उम्र में इख्तियार करना किसी तरह मुनासिब नहीं। आप यहीं रिहाइश इख्तियार फरमाएं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। मेरी सारी जायदाद के आप ही मालिक व मुख्तार होंगे। ये सुनकर हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को हंसी आई कि ये नसीहत करने वाले खूब मिले, मगर आपने मुंह से कुछ नहीं बोला और खामोश रहे। वो समझे कि आप राजी हैं, लिहाजा उन्होंने घर जाकर शादी का सामान मुकम्मल कर लिया। जब उसने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की रवानगी की खबर सुनी तो भागते हुए आए और कहने लगे, हुजूर अब आप कहाँ जाते हैं? हजरत ने समझाया कि हमारी शादी वादी का ख्याल न करो। वो बोले, अब क्या हो सकता है, लड़की मांझे बैठ चुकी है, मेरी इज्जत का सवाल है। इस पर हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुंशी साहब अगर शादी ही करना होती तो हम घर से क्यों निकलते? ये सुनकर वो सख्त परेशान हुए और कहने लगे कि अब क्या किया जाए। आपने फरमाया कि अब यही हो सकता है कि लड़की की शादी तालिब हुसैन से कर दो। आखिर मुंशी साहब ने ऐसा ही किया। तालिब हुसैन सच्चे आशिक थे और इस तरह अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस तरह हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फिरोज आबाद रवाना हो गए। फिरोज आबाद में तशरीफ आवरी की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। सुबह ही से इस्तकबाल के लिए सैकड़ों आदमी शहर के बाहर रास्तों पर जमा होने लगे थे। मगरिब के वक्त देखा कि आफताब विलायत तलू हो रहा है, जिसकी लाजवाल रोशनी से दिलों में उजाला हो गया, चेहरों पर चमक आ गई। खुशी में मस्त लोग परवाना वार कदमों में गिरने लगे। रास्ते ही में फैज़ बैत लुटाते हुए आप हकीम अमजद अली खान साहब के मकान पर जलवा अफरोज हुए। यहाँ सब अहले खाना को मुरीद करके आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह किसी के मशवरे के बगैर सबको पैदा फरमाया है, उसी तरह किसी की सिफारिश के बगैर सबको रोजी पहुँचाता है। इसलिए हमको लाजिम है कि उसी की ज़ात कामिल पर भरोसा करें और किसी के सामने हाथ न फैलाएं। फिरोज आबाद में फैज़ रूहानी लुटाते हुए हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदल ही आगरा की तरफ रवाना हो गए। हाफिज गुलाब शाह अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में अपने एक हम मकतब के शौक दिलाने पर कहीं मुरीद होना चाहते थे। इसी दौरान ख्वाब में एक खिजर सूरत बुजुर्ग ने बिशारत दी कि तुम्हारा पीर तो पूरब से आएगा, तुम उसका इंतजार करो। आखिर फिर वही बुजुर्ग आलम ख्वाब में तशरीफ लाए और खुशखबरी सुनाई, हकीकी मुर्शिद आ चुके हैं और शहर की सराय में ठहरे हुए हैं, फौरन जाकर उन्हें तलाश करो। आंख खुली तो तबीयत बेकरार थी। उसी वक्त घर से निकले और सीधे सराय पहुंचे। हर एक कमरे में झांक कर देखा मगर अंधेरा था। इसी जुस्तजू में थे कि एक कमरे से आवाज आई, गुलाब शाह तुम आ गए हो। ये आवाज सुनकर वो सख्त हैरान हुए। उस कमरे में गए तो एक हसीन और जमील मुजस्मा नूरानी को जलवा अफरोज देखा। दिल पर काबू न रहा, फौरन कदमों में गिर गए।
جب ہوش بجا ہوئے تو مرید ہونے کی التجا کی۔ سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم تو ہمیشہ ہی سے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہی خواہش ہے تو آؤ بیعت ہو جاؤ۔ بیعت ہو کر منت سماجت کر کے حافظ صاحب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ یہاں آ کر ایک دن اچانک سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتنگ اڑانے کی خواہش ظاہر کی۔ شام ہو چکی تھی، ڈاکٹر الطاف علی صاحب اس وقت موجود تھے۔ پتنگ اور ڈور حاضر کی گئی، چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت پتنگ اڑائی۔ ڈاکٹر موصوف بھی حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کی نظر آسمان پر تھی۔ اتنے میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، لو یہ بھی الجھ گئے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کو نہ جانے کیا کرشمہ قدرت نظر آیا کہ مست ہو کر سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سرکار نے ان سے فرمایا، محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب کا عیب بھی ہنر معلوم ہوتا ہے۔ خلیفہ مولا بخش کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ حافظ گلاب شاہ کے مکان پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سمجھے کہ شاید کوئی بارات آئی ہے۔ معاملے کی تحقیق کے لیے اندر آئے تو دیکھا کہ سادہ لباس میں ایک بھولے بالے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظر ملی تو انہوں نے سلام کیا۔ وہ نہایت اخلاق کے ساتھ جواب دے کر فرمانے لگے، 2 روز سے تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بد نصیب تھا جو اپنی عمر عزیز کے 2 دن برباد کیے، اب بقیہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ صاحب وہیں بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سرکار والا نے خود بلا کر پوچھا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مولا بخش عرض کرنے لگے، اب تو جہاں آپ ہیں وہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ اس وفاکش نے اپنا قول پورا کر دکھایا اور آئندہ مسلسل 25 سال تک دیوے شریف میں آستانہ یار پر پڑا رہا۔ آخرکار اسی سرزمین پاک کا پیوند ہو گیا۔ آگرے میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ پاپیادہ جے پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جے پور میں آپ کی تشریف آوری کا شورا بہت پہلے ہو چکا تھا۔ حسب دستور راستوں پر لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ خود ہندو راجہ بخت سنگھ اپنی رانی کے ساتھ استقبال کو حاضر ہوا اور راستے ہی میں قدم بوسی کا شرف حاصل کر کے عرض کرنے لگا، حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے راجہ کو تلقین فرمائی، انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، پتھر نہ پوجنا اور جھٹکے کا گوشت نہ کھانا۔ اس کے بعد ریاست جے پور کے بہت سارے ہندو آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر توحید پرست بن گئے۔ جے پور میں کچھ روز قیام کرنے کے بعد حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ خواجہ کی نگری اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ اجمیر شریف پہنچ کر جب آپ آستانہ خواجہ پر حاضری دینے کے لیے جانے لگے تو درگاہ شریف کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ قلندروں نے آپ کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ازراہ مذاق کہا، میاں صاحبزادے یہ بغل میں روٹیاں دبائے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بات آپ کو ناگوار گزری اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جوتوں کو اپنے پاؤں میں پہننے لگے۔ یہ دیکھ کر درگاہ کا ایک مجاور دوڑا ہوا آیا اور منع کرنے لگا کہ میاں صاحبزادے کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہ سلطان الہند کا دربار ہے، یہاں جوتے پہننا سخت بے ادبی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جوتے قلندروں کی طرف اچھال دیے اور فرمانے لگے، نادانو یہ اگر روٹیاں ہیں تو لو آپس میں بانٹ لو۔ اس کے بعد آپ نے اس مجاور سے فرمایا، اگر جوتا ایسی ہی بری چیز ہے تو اب تم مجھے زندگی بھر کبھی جوتا پہنے نہیں دیکھو گے۔ اور پھر واقعتاً آپ نے ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آئے ہوئے تھے، محفل سماع جمی ہوئی تھی۔ حاضرین مجلس پر آپ نے نظر جمائی تو عجیب قدرت خداوندی نظر آئی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے بدن لرزنے لگے اور سب گریہ وزاری کرنے لگے۔ کسی کو کسی کی مطلقاً خبر نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو سب قدم بوس ہو گئے۔ اجمیر شریف میں ہر شخص کی زبان پر آپ ہی کا ذکر تھا۔ بیشتر لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ 1 ہفتہ آپ نے یہیں قیام فرمایا اور دربار خواجہ میں دولت بیعت کو خوب لٹایا۔ ہزارہا طالبین نے فیض پایا، مگر عبداللہ شاہ وارثی کی بیٹی نے کچھ زیادہ ہی فیض اٹھایا۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو کر صاحب تصرف ہو گئیں اور کشف و کرامات کی وجہ سے بی بن اللہ والی کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ اس طرح اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور ہدایت دکھاتے ہوئے اور اپنے گھر کی دولت ولایت کو بے دریغ لٹاتے ہوئے حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے چل کر ناگور پہنچے۔ یہاں سب سے پہلے رئیس شہر پیر زادہ مولوی حسین بخش پر سرکار کی نگاہ تیز اثر پڑی۔ تیر نظر سے گھائل ہو کر وہ ایسے مرید ہوئے کہ اسی وقت سرکار کو اپنے گھر لے گئے۔ یہاں 3 روز تک آپ مہمان رہے۔ لوگ آ کر آفتاب ولایت سے اکتساب نور کرتے رہے۔ آخر تمام طالبین کو فیضیاب کرنے کے بعد حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بمبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ شہر بمبئی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ بمبئی کے مشہور سیٹھ یعقوب صاحب زیر دام آئے اور بہت زیادہ اصرار کے بعد آپ کو اپنے گھر لائے۔ یہاں سارے خاندان سمیت بیعت ہو کر سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ اس کے بعد ولایت کے آفتاب عالم تاب کا جو اجالا پھیلا
تو لوگ کشاں کشاں نور کی بھیک لینے کے لیے آنے لگے۔ ممبئی کے ملک التجار سیٹھ زکریا میمن اپنی کثیر جماعت کے ساتھ حاضر ہو کر مرید ہوئے اور اونچے پیمانے پر دعوت کا مستقل مہمان رکھا۔ یہاں بھی شمع ولایت پر لوگ پروانہ وار گرنے لگے اور تیرہ و تار دل نور ولایت سے جگمگانے لگے۔ ممبئی کے قیام کے دوران مریدوں نے آپ کی بے سر و سامانی دیکھ کر سفری سامان آپ کے ساتھ کرنا چاہا، مگر آپ نے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک دن سادگی کے ساتھ اپنا کمبل اٹھا کر تن تنہا آپ جہاز پر سوار ہو گئے۔ کچھ مریدوں نے آپ کے ساتھ چلنا چاہا، مگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ نہ لیا، بلکہ تمام مسافروں سے الگ جہاز کے ایک تاریک کونے میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں آپ صیام وصال رکھ رہے تھے، جو تیسرے روز افطار کرتے تھے، مگر یہاں نہ کوئی افطاری کا انتظام تھا اور نہ ہی کھانے کا اہتمام، بس شکر کا شربت اور صبر کا توشہ ساتھ تھا۔ یوں سفر کرتا رہا، جہاز چلتا رہا، لیکن 7ویں روز جہاز چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ جہاز کے ملا محمد تقی نے طوفانی خطرے کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کے چہرے فک ہو گئے، مگر آپ تمام خطرات سے دور تجلیات الہی میں گم تھے۔ روزے پر روزہ رکھتے ہوئے آج آپ کو مسلسل 7 روز بے آب و دانہ گزر چکے تھے۔ اسی رات جہاز کے ایک خوش خوراک امیر مسافر ملک التجار سیٹھ ضیاء الدین نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کانپ گیا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کرنے لگا، حضور کوئی قصور سرزد ہوا ہے، حضور میری خطا معاف ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضیاء الدین افسوس کا مقام ہے کہ تم خود تو کھاتے ہو اور پڑوسی کو بھول جاتے ہو۔ ملک التجار نے عرض کیا، حضور کون سا پڑوسی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جہاز کا پڑوسی۔ ملک التجار سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ کسی خاص پڑوسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، اس لیے احتیاطاً سارے جہاز کی دعوت کر دی۔ وہ خوش تھا کہ اس طرح تعمیل حکم کی سعادت حاصل کر لی، مگر جب رات ہوئی تو وہی خواب پھر نظر آیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ناراضگی کے اثرات برابر ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اب بھی مجھے خوش نظر نہیں آ رہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ضیاء الدین تمہارے پڑوسی نے تو اب بھی کھانا نہیں کھایا۔ اب کی بار ضیاء الدین نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پڑوسی کا دیدار کرائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضیاء الدین اسے تم خود تلاش کرو۔ یہ کہہ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ ضیاء الدین بیدار ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ جہاز پر یقیناً کوئی غیرت مند متوکل شخصیت موجود ہے، جس کے نزدیک عام دعوت میں شریک ہونا بے عزتی ہے، لہٰذا اس نے دعوت عام کا اہتمام تو کیا، مگر جب سب مہمان آ گئے تو بکمال احتیاط اس مہمان خدا کو تلاش کرنے کے لیے جہاز کے ملا سے مسافروں کے ناموں کا رجسٹر طلب کیا اور ایک ایک مسافر کو خود شمار کرنے لگا۔ آخر اس صابر و شاکر کا نام معلوم کر ہی لیا جو اب تک دعوت تجلیات الہی میں مشغول تھا، اور وہ آج بھی اس دعوت شیراز میں شرکت کرنے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اب ملک التجار خود پاگلوں کی طرح اس بندہ خاص کو کونے کونے میں تلاش کرنے لگا۔ بالآخر جب جہاز کے تہ خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں اندھیرے میں ایک شعلہ طور روشن ہے، جس میں ایک نورانی تصویر بشکل انسانی جلوہ گر ہے۔ ملک التجار دوڑ کر قدموں میں گرا، اب تک حاضر نہ ہونے کا عذر پیش کیا، پھر باصرار کھانا کھانے کی درخواست کی۔ از راہ اخلاق آپ نے چند لقمے تناول فرمائے۔ اس کے بعد ملک التجار نے زبان حال سے کہا، اے اللہ اب مجھے اپنے دامن رحمت سے وابستہ کر لے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ بابا فقیری کی مشقتیں برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہاں بڑے بڑے ہمت ہار بیٹھے ہیں، مگر وہ بڑا سوداگر تھا اور اس کا تو یہ دیکھا بھالا سودا تھا۔ چنانچہ ملک التجار نے آپ کا دامن نہ چھوڑا اور باہزار منت سماجت آپ کا مرید ہو گیا۔ پھر جب وہ کھانا کھلا کر اپنی جگہ پر واپس پہنچا تو جہاز بدستور چلنے لگا۔ اس رحمت خداوندی پر سب کو حد درجہ خوشی ہوئی اور جہاز کے جملہ مسافر آفتاب ولایت کے فیض روحانی سے سرشار ہو کر زیارت کے لیے پروانہ وار گرنے لگے۔ آخرکار بحری سفر ختم ہوا، جدہ کی سرزمین پاک نظر آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جہاز سے اترے، احرام شریف باندھنے کی تیاری کی۔ جب حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ احرام باندھ کر کھڑے ہوئے تو خدائے بزرگ و برتر کی قدرت کاملہ کا نمونہ بن گئے۔ آپ کا قد موزوں گویا بنا ہی احرام کے لیے تھا، لاکھ بناؤ اور ہزار سنگار آپ پر قربان ہو رہے تھے۔ ایک تو اعضاء سڈول سانچے میں ڈھلے ہوئے، دوسرے آنکھیں نشیلیں، نظریں کٹیلی، پیشانی فراخ اور چہرہ روشن آفتاب تھا، اور پھر اس بلند و بالا سر و قد پر نورانی احرام، دل قدموں میں لٹا جائے اور احترام کرنے کو خود بخود جی چاہے۔
غرض احرام باندھ کر آپ نے اپنے مرید باصفا ملک التجار سیٹھ ضیاء الدین سے فرمایا، ضیاء الدین تم پہلے مدینہ منورہ ہو آؤ، کیونکہ حج تو 4 مہینے بعد ہوگا اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صاحب نے رو کر عرض کیا، آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل کو فرض عین سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب روانہ ہونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے اور آخری بار قدم بوس ہوئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی جدہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت کو روانہ ہوئے اور پھر پیدل سفر کرتے ہوئے 29 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہاں حرم شریف کے قریب ایک خدا رسیدہ بزرگ انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ سے معانقہ کیا اور فرمایا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے زانوں پر سر رکھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا۔ یکم رمضان المبارک کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے میزبان عبداللہ حسن مکی کے ہمراہ طواف کعبہ کو جا رہے تھے کہ اس دور کے ایک زبردست بزرگ جو وہاں دوائر کبریٰ کے نام سے مشہور تھے قریب آئے اور آپ کو سینے سے لگایا۔ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ صاحبزادے، آج بیت اللہ شریف میں آپ پر وہ انوار الہیہ برسیں گے جو سینکڑوں سال بعد کسی کو نصیب ہو رہے ہیں۔ تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران سارے رمضان المبارک میں روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل میں خوش الہانی سے پورا کلام پاک ختم فرماتے، لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، اہل ذوق سنتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ دن چڑھے حضرت سید وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مقامات مقدسہ کی زیارت کو نکل جاتے، عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طرح حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلا حج مبارک سن 1836 عیسوی میں ادا فرمایا۔ اس سال کا حج حج اکبر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 15 سال تھی۔ ناظرین، حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ملیح آباد ضلع لکھنؤ کے تعلق دار محمد احمد خان وارثی کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے لیے عام طور پر مشہور تھا کہ برہنہ پا چلنے کے بعد بھی سفید چاندنی پر پائے اقدس کے نشان نہیں بنتے تھے۔ یہ بات محمد احمد خان وارثی اور ان کے گھر کی خواتین نے بھی سن رکھی تھی۔ انہوں نے امتحان لینے کی غرض سے باہر پیغام بھجوا دیا کہ ہم لوگ بھی سرکار کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خان صاحب نے عرض کیا کہ حضور بچیاں بھی زیارت کی مشتاق ہیں۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے۔ خواتین نے فوراً فرش کا انتظام کرا دیا اور انتہائی زرق برق چاندنی بچھوائی اور راستے میں پانی چھڑک دیا گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور نشست پر بیٹھنے کے بعد فرمایا، دیکھ لو بھائی، تمہاری چاندنی پر داغ تو نہیں لگا؟ خان صاحب نے عرض کیا، حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لڑکیاں امتحان لینا چاہتی تھیں۔ پھر آپ نے مستورات سے مخاطب ہو کر فرمایا، فقیروں کو آزماتے نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بھی ملی آباد کا ہے کہ سرکار بشیر احمد خان وارثی والد ماجد جوش ملی آبادی کے گھر میں مستورات کو بیعت سے مشرف کر رہے تھے۔ اسی دوران 2 نوکر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ آگ اور لکڑی کو یکجا نہیں کرنا چاہیے، لاکھ فقیر ہوں مگر عورتوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بیعت لینے کے بعد آپ نے ان دونوں ملازمین کو نزدیک بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم لکڑیاں اور آگ لے آؤ۔ وہ دونوں یہ سن کر گھبرا گئے، لیکن تعمیل حکم کرنا ہی تھا، اس لیے فوری طور پر لکڑیاں اور آگ لے آئے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آگ لکڑیوں پر رکھو اور پھونک مارو۔ نوکروں نے پورے زور سے پھونکے ماری، لیکن کسی طرح بھی لکڑیوں نے آگ نہیں پکڑی۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زور سے پھونکو۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا، آگ بھی ہے اور لکڑیاں بھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے غیر متاثر ہیں۔ یہ سن کر ان نوکروں کی بدگمانی شرمندگی میں بدل گئی۔ کیچڑ اور دھول کا سفید چاندنی پر اثر انداز نہ ہونا، لکڑیوں اور آگ کا شعلے نہ بننا اس جانب کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو فطرت بدل دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ شمشاد احمد خان فرخ آبادی ایک آزاد خیال اور مذہب سے لاتعلق شخص تھے۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ دیوہ شریف گئے۔ ان کا مقصد سیر و تفریح تھا۔ ان کے دوست جب فاتحہ خوانی کے لیے آستانہ عالیہ جانے لگے تو یہ باہر رک گئے۔ دوست کے بلانے پر مجبوراً انہیں بھی جانا پڑا۔ جس وقت یہ اندر داخل ہوئے تو ان پر عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ شمس فرخ آبادی راوی ہیں کہ یہ تاثرات و احساسات میرے لیے بالکل نئے تھے اور یہ کیفیت میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ دل پہلی بار انجانی لذت اور کسک سے آشنا ہوا۔ میں نے عرض کیا، حضور میری بہن اور بہنوئی پاکستان میں ہیں، اگر میری بہن ہندوستان ملاقات کے لیے آ جائیں تو میں بھی حلقہ ارادت میں داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے بہنوئی دفاعی سروس میں منسلک ہیں، اس لیے یہ امر ناممکن تھا۔ میں اپنی درخواست پیش کر کے لکھنؤ واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے ٹیلی گرام ملا کہ ہمشیرہ آ رہی ہیں، تم فوراً امرتسر پہنچ جاؤ۔ یہ تار ملتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے یا وارث نکل گیا۔
حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور کرم صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ آپ کے آستانہ رحمت پر جس نے دستے سوال دراز کیا اسے حسب طلب مل گیا۔ مولانا افکر موہانی ہارسی راوی ہیں کہ ایک بار حافظ پیاری آگرہ آ گئے، وہاں بھی انہوں نے نعرہ لگایا کہ مزہ ہے پیاری کا۔ ایک درویش جو دوسرے سلسلے کے تھے کہنے لگے کہ کہو مزہ ہے پیارے کا۔ حافظ صاحب نے ڈانٹ کر کہا چپ رہو۔ دوسرے دن حافظ پیاری وارسی دیوہ شریف واپس چلے آئے، لیکن وہ درویش کوشش کے باوجود نہ بول سکے، ان کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ انہوں نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھ کر حالات سے باخبر کر دیا۔ حافظ پیاری جب سرکار کا خط لے کر حاضر ہوئے تو سرکار نے وہ پوسٹ کارڈ نکال کر فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے۔ حافظ پیاری نے عرض کیا کہ مزہ ہے پیاری کا کہیں۔ اس درویش نے جیسے ہی مزہ ہے پیاری کا دہرانے کی کوشش کی تو اس کی گویائی واپس آ گئی۔ سرکار کے فیض و کرم سے ان کے غلاموں کو یہ مرتبہ اور قدرت حاصل ہے۔ ایک نوجوان ارشد علی جس کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، دیکھنے میں لگتا تھا کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں اور طبیبوں سے مشورہ کیا گیا، سب معالج حیران تھے کہ آخر بینائی زائل ہونے کا سبب کیا ہے۔ دعا تعویذ اور علاج و معالجہ بھی جاری تھا۔ گھر کے تمام افراد پریشان تھے۔ وہ نوجوان بھی بت کی طرح خاموش بیٹھا یا لیٹا رہتا تھا۔ ان کے بھائیوں کو جن کے نام برکت علی اور حیات علی ہیں، لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے دیوہ شریف لے جاؤ۔ ارشد علی جیسے ہی آستانہ عالیہ کے اندر داخل ہوا تو ایک دم چیخنے لگا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں اب سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس واقعے کی صداقت کے ہزاروں چشمدید گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد ارشد علی سعودی عرب میں کام کرتا رہا۔ ایک بار عید کے موقع پر بارش ہو رہی تھی۔ اہل قصبہ پریشان تھے کہ نماز کیسے ادا ہوگی۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا تو آپ نے آسمانوں کے چاروں گوشوں پر نگاہ ڈالی تو بارش فوراً رک گئی اور آپ کے صحن میں نماز عید پڑھائی گئی۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دیوہ شریف سے لکھنؤ پیادہ روانہ ہوئے۔ رحیم شاہ وارسی آپ کے ہمراہ تھے۔ چنہٹ کے قریب ایک عورت 5-6 سال کا بچہ گود میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور اس بچے کو نہ جانے کیا مرض ہے، اسے اچھا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم کیا جانیں، اس کو زمین پر پھینک دے۔ اس عورت نے بچے کو پھینک دیا۔ بچہ پیٹ کے بل زمین پر گرا اور اسے قے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بچے نے آنکھیں کھول کر دیکھیں اور دوڑ کر قدموں سے لپٹ گیا۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، یہ بچہ ہمیں دے دو، اسے 12 سال کے بعد دیوا لے آنا۔ اور پھر رحیم شاہ سے فرمایا کہ تصدیق نے کام بنا دیا۔ 12 سال کے بعد وہ مجذوب ہو گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ملنگ شاہ خطاب عنایت فرمایا اور کراچی میں ان کا مزار مبارک ہے۔ سردار علی صابری نے ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا ہے کہ غالباً 1921 میں وہ لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے۔ اسی زمانے میں انہیں ترکی سیکھنے کا شوق ہوا۔ چنانچہ استاد کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ مولانا محمد کاظم علی ترکی زبان کے ماہر ہونے کے علاوہ حفظ زبان ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فارسی کے استاد ہیں لیکن نہایت خشک انسان ہیں۔ سکول سے واپس آ کر مکان کا دروازہ بند کر کے تنہا پڑے رہتے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ سرکار علی صابری ان کے گھر پہنچ گئے لیکن مولانا صاحب نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور پھر یہ مجبوراً واپس آ گئے۔ پھر سردار علی صابری نے ملاقات کی کوشش ترک نہیں کی اور جد و جہد میں لگے رہے۔ 2 ماہ کے بعد مولانا کے ایک دوست سے تعارفی خط لے کر پھر ان کے پاس گئے۔ اس بار مولانا صاحب نے نہایت اخلاق کا مظاہرہ کیا اور تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد وہ مولانا صاحب سے کافی بے تکلف ہو گئے۔ مولانا بظاہر جس قدر خشک اور سخت مزاج معلوم ہوتے تھے، باطن میں اس سے کہیں زیادہ خوش مزاج اور ہنس مکھ تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ باتیں کرتے کرتے اچانک کھو جاتے تھے اور چند لمحوں کے لیے ماویت طاری ہو جاتی تھی۔ مولانا کو حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ ان کی نشست کے سامنے حاجی صاحب کی تصویر آویزاں تھی۔ ماویت کے عالم میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے یا وارث ورد زبان رہتا تھا اور اشک بار آنکھوں سے جھوم جھوم کر حاجی صاحب کے واقعات سناتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاندانی شیعہ ہیں، پھر حاجی صاحب سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب نے پہلے میری بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے تاثرات کے گہرے رنگ میں ڈوب کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ مولانا کا تعلق لکھنؤ کے ایک باعزت علم دوست اور خوشحال گھرانے سے تھا۔ نئی جوانی میں جبکہ فارسی، عربی اور دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے تھے، ایک طوائف کے دام فریب اور حلقہ زلف میں اسیر ہو گئے۔ بزرگوں سے ملا ہوا ترکہ ختم ہو گیا اور وصال محبوب پھر بھی حاصل نہ ہوا۔ عاملوں اور ٹونے ٹوٹکے والوں کے چکر میں پڑ کر باقی سرمایہ بھی گنوا دیا، لیکن پتھر میں جونک پھر بھی نہیں لگی۔ اب آتش عشق تیز ہو چکی تھی لیکن مولانا صاحب اب تہی دست تھے۔ آخر انہوں نے جادو سیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے بنگال روانہ ہو گئے۔
مولانا لکھنؤ سے بنگال اور پھر وہاں سے آسام کے پہاڑی علاقوں میں 7 سال تک سرگرداں رہے اور علم سار حاصل کرتے رہے۔ اس پراسرار ماحول میں انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو مسخر کرنے کی مہارت حاصل کر لی۔ لکھنؤ واپس آئے تو پورے جادوگر بن چکے تھے، نماز کیسی کلمہ بھی بھول چکے تھے، سب کچھ کھاتے پیتے تھے، حرام و حلال کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ کامیابی کا یقین لے کر وطن واپس آئے تو اس طوائف کا انتقال ہو چکا تھا جس کے وصال کی تمنا میں انہوں نے متاع دین و دنیا تباہ کر لی تھی۔ اب یہ صدمہ مولانا صاحب برداشت نہ کر سکے اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک گندا سا تھیلا رہتا جس میں ان کے جادو کا سامان ہوتا تھا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسی عالم میں گھومتے پھرتے دیوا شریف جا نکلے اور حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا کا بیان ہے کہ سحپہر کا وقت تھا۔ حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کا ہلکا کیے ہوئے فرش پر مراقبے کی حالت میں رونق افروز تھے۔ آپ نے بغیر نظر اٹھائے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ مولانا نے جواب دیا، میں جادوگر ہوں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کیسے جادوگر ہو؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ بہت بڑا جادوگر ہوں۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم خوب جادو جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے، جی ہاں، اس وقت میری ٹکر کا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ارشاد ہوا، ہمیں بھی اپنا جادو دکھاؤ۔ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ حویلی کے سامنے سے ایک بھینس گزر رہی تھی، انہوں نے اس پر جادو کیا تو بھینس اچانک گر گئی اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسے فوراً ٹھیک کرو۔ مولانا صاحب نے اپنا جادو واپس لیا اور بھینس بہت کمزور انداز میں اٹھ کر چلی گئی۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، اب مجھ پر جادو کرو۔ کاظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ دونوں گھٹنوں کا حلقہ بدستور قائم کیے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ بائیں ہاتھ پر جو نیچے تھا جادو کیا تو کچھ بھی اثر نہ ہوا، پھر دائیں ہاتھ پر زیادہ سخت جادو کیا، وہ بھی بے اثر رہا، پھر میں نے مختلف اعضاء پر جادو کیا تو مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حاجی صاحب کا یہی ارشاد تھا کہ تم کیسے جادوگر ہو، مجھ پر جادو نہیں کر سکتے۔ مولانا کاظم صاحب نے جھنجھلا کر قلب پر وار کیا۔ ان کا بیان ہے کہ عمل کرتے وقت ایک بجلی سی چمکی اور اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اس پر ایک انجانی ہیبت طاری ہو گئی، لیکن اب بھی آزمائش کا ایک وقت باقی تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب آنکھوں پر وار کرتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھے اجازت ہے۔ مولانا کاظم صاحب کا بیان ہے کہ اب میں نے سخت ترین جادو کیا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے ہٹا دیے اور چشم نیم باز سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تم کیسے جادوگر ہو؟ میری نگاہیں حضرت کی نگاہوں سے چار ہوئیں اور اسی دوران میری دنیا بدل گئی۔ میں نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سرمگی آنکھوں میں وہ چیز دیکھی جو میں نہ بیان کر سکتا ہوں اور نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اس کے بعد میں حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ نے میری پیٹھ پر دست مبارک پھیر کر دلاسا دیا اور قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ تلقین فرمایا۔ مغرب کا وقت تھا، ارشاد ہوا کہ جاؤ نہاؤ اور نماز پڑھو، جادو بہت بری چیز ہے، اب تم درود شریف کا ورد کرو۔ مولانا کاظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایمان تباہ ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا، لیکن صورتوں کی تلاوت یا نماز کے ارکان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے نماز میں وہ لطف آیا کہ دل آج بھی ترستا ہے۔ پھر میں نے حاجی صاحب کی بیعت کی اور تائب ہو گیا، پھر سرکار کی توجہ سے جادو بھی بھول گیا۔ سردار علی صاحب نے ہنس کر پوچھا، مولانا وہ بھی یاد آتی ہے جن کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ مولانا کاظم صاحب نے جواب دیا کہ سرکار وارث علی کی نگاہوں میں نے وہ دیکھ لیا ہے کہ اب کسی چیز کی حسرت باقی نہیں رہی۔ بیگم انعام حبیب اللہ صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن میرے دل میں دیوا شریف جانے کا خیال پیدا ہوا۔ میری اس علاقے میں رشتہ داری بھی تھی۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، وہ مجھے اور میری بہن کو ہمراہ لے کر دیوا شریف گئیں۔ اس وقت حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں زمین پر استراحت فرما رہے تھے۔ ان کا چہرہ مبارک دیوار کی جانب تھا اور دروازے کی جانب پشت تھی۔ دالان کے سامنے غالباً داہنی کروٹ لیٹے تھے۔ آہٹ پا کر بغیر کروٹ لیے حضور وارث پاک نے میری والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بچوں کو یہاں کیوں لائی ہو؟ کاکوری میں بہت لوگ ہیں، جاؤ لڑکیاں اچھے گھر جائیں گی۔ پھر حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا، دیر آیت درست آیت۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ میری بہن کی نسبت میرے خالہ زاد بھائی سے طے ہو چکی تھی۔ پردے کا بڑا لحاظ تھا۔ میری بہن سخت علیل تھیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ شادی نہ ہوئی تو دکھ ہو جائے گی۔ یہ بات خاندان میں پھیلی تو لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ جس وقت والدہ ماجدہ سرکار کی رہائش گاہ میں داخل ہوئیں تو یہی سوچ رہی تھیں اور اسی کا جواب حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرما دیا تھا۔
انعام حبیب اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری بہن کی شادی شاہد حسین تعلقدار سے ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں نماز حاجی صاحب قبلہ نے سکھائی۔ پھر سرکار سیدن پور میں میرے گھر تشریف لائے اور ہجوم ہر وقت آپ کو گھیرے رہتا تھا۔ ناظرین، مرشد کامل سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ حق اور پیغام آخرت کی اشاعت کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا جس نے پیغام اسلام کو دوسروں تک پہنچایا۔ آپ نے ذات، برادری، مذہب و ملت، رنگ و نسل اور ملک و قوم کی تفریق کیے بغیر ہر حاضر دربار کو توجہ اور کرم کی دولت سے نوازا۔ راجہ دوست محمد وارثی تعلقدار انہونا ضلع سلطان پور نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار میں ممبئی آ گیا، وہاں مجھے بخار آ گیا۔ میرے علاج کے لیے ممبئی کے مشہور ڈاکٹر ہارون صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے یا وارث کہہ کر میری نبض دیکھی۔ مجھے نہایت حیرت ہوئی کیونکہ ڈاکٹر ہارون یورپین معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ عیسائی ہوتے ہوئے یا وارث کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں عیسائی نہیں ہوں بلکہ میں یہودی ہوں، لیکن اب میں وارثی ہوں۔ 1877 عیسوی میں میں اجمیر شریف کے جنرل ہاسپٹل کا انچارج تھا۔ وہاں حاجی صاحب تشریف لائے۔ پہلے میں، بعد میں میری بہن، بیوی اور بچے سرکار سے وابستہ ہو گئے۔ 1891 عیسوی میں سب کو لے کر دیوا شریف حاضر ہوا۔ وہاں مجھے ایک حکیم ملا۔ اس نے کہا نوکری چھوڑ کر خلق خدا کی خدمت کرو۔ میں نے اسی وقت نوکری چھوڑ دی اور صبح و شام غریبوں کا مفت علاج کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انتہائی اطمینان سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ ظاہر پرست اور کم نگاہ لوگ یہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ نماز کی پابندی نہیں فرماتے۔ یہ الزام ذہنی کجی اور فکری غیر پختگی کی علامت ہے۔ جس شخصیت نے پاپیادہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا ہو، جس کی حیات مبارکہ مرضی رب کے پابند ہو، جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کیا وہ شخصیت شریعت مقدسہ سے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کے حالات اور واقعات شاہد ہیں کہ آپ کی عبادت و ریاضت بھی کرامت ہے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے عبادت و مجاہدے کے پابند تھے۔ آغاز جوانی تک ہر ماہ 3 روزے مسلسل رکھتے تھے اور بعد میں ایک مدت تک ہر ماہ 1 ہفتہ برابر روزے رکھتے رہے۔ روزوں کے زمانے میں آپ کی غذا برائے نام رہ جاتی تھی۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کوہ طور، کوہ فاران، غار ثور، غار حرا اور عرفات وغیرہ میں خلوت نشین ہو کر مجاہدہ فرمایا ہے۔ مسجد نبوی، مسجد اقصی، نجف شریف، کربلائے معلیٰ اور بغداد مقدس میں 12 سال تک چلہ کشی کی ہے۔ چونکہ آپ کو اخفاء کا بہت خیال تھا اور نمود و نمائش سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے عبادت الہی کو پردہ راز میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابتدا میں تمام رات تلاوت قرآن پاک اور نوافل میں گزارتے، اس لیے اکثر پائے مبارک ورم آلود ہو جاتے تھے۔ آپ کو کبھی غفلت میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ صبر و توکل اور تسلیم و رضا کے ایسے پیکر تھے جس کی مثال ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ آپ نے تمام عمر اپنے زمانے کے روپے پیسے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ہوش سنبھالتے ہی آپ نے دنیاوی مال و اسباب سے کنارہ کشی اختیار فرما لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں سے کبھی نقد کی صورت میں کچھ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک احرام جو جسم اطہر پر ہوتا تھا، چند مٹی کے ڈھیلے پاکی کے لیے اور چند خلالین آپ کا سرمایہ زندگی تھا۔ آپ کی یہ شان استغنا اور بے نیازی دنیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھا۔ آپ نے دست سوال دراز کرنے کی سختی سے ممانعت کی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کوئی چیز طلب نہیں فرمائی۔ خدام بارگاہ میں جو پیش کر دیتے وہی بہت ہوتا۔ جب کوئی نیاز مند آپ کی بارگاہ میں احرام پیش کرتا تو پرانا فوراً تقسیم ہو جاتا، خواہ وہ کتنا ہی بیش قیمت کیوں نہ ہو۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی سے اپنی حاجت یا ضرورت کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ تعویذ گنڈے کے لیے بھی منع فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے محبت کرے اس سے محبت کرو، نہ کسی کے لیے دعا کرو نہ بد دعا، کیونکہ تم تسلیم و رضا کے بندے ہو۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کھانے کی فرمائش نہیں کی۔ پہلے سے کوئی انتظام آپ کے نزدیک توکل کے خلاف تھا۔ آپ کی غذا بھی صبر و استغنا کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ چونکہ آپ نے بچپن ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، اس لیے کچھ ذوق تھا کہ 50 سال کی عمر میں شکو آباد ضلع مین پوری میں آپ علیل ہو گئے۔ جب نکاحت زیادہ بڑھی تو روزانہ غذا استعمال فرمانے لگے، لیکن وہ بھی برائے نام تھی۔ آپ ہمیشہ داہنی کروٹ لیٹ کر استراحت فرماتے تھے۔ حکماء کے مشورے اور خدام بارگاہ کے اصرار پر بائیں کروٹ لیٹتے اور پھر 1 منٹ کے بعد کروٹ تبدیل فرما لیتے تھے۔ آپ نے چت لیٹ کر کبھی آرام نہیں فرمایا تھا۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تکیہ سراہنے نہیں رکھا اور نہ ہی زیر کمر تکیہ رکھ کر نشست فرمائی۔ ایک بار رات کے وقت فتح پور میں آپ نے فرمایا چلو فیضو چلیں، اسی وقت روانگی ہو گئی۔ رات کا وقت اور جنگل کا سفر تھا۔
راستے میں فیضو شاہ وارسی نے عرض کیا کہ سرکار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ فیضو شاہ نے عرض کیا کہ سرکار میرے پاس کچھ روپے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں فوراً پھینک دو۔ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو اب ڈر نہیں لگے گا۔ اس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے روپیہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوا، نہ اس کا نام لیا، بلکہ ہمیشہ روپے کو آؤ کہتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سراپہ اقدس میں وہ نور اور کشش تھی کہ دیکھنے والے ماہوی حیرت ہو جاتے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ گندمی سرخ مائل تھا، روئے تابندہ عشق کی تپش سے اکثر متغیر رہتا تھا، پیشانی منور فراخ کشادہ اور نور الہی سے تابندہ تھی، سر اقدس نمایاں اور بلند رہتا تھا جس پر حسین گھنگر والے بال تھے، بھویں کشادہ محراب دار تھیں، آنکھیں بڑی حیا اور سرمگی والی تھیں جن کی ایک جنبش سے طالبان حق کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آپ کی ذات والا صفات میں خداوند قدوس نے ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ مخلوق خدا جوگ در جوگ حاضر بارگاہ ہوتی تھی۔ آپ کے ہاں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حاضر ہوتے تھے اور گوہر مراد سے دامنوں کو بھرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین کی طلب کے مطابق ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ عموماً سلسلہ قادریہ، رضاقیہ، چشتیہ، نظامیہ میں داخل فرماتے تھے۔ آپ نے بعض لوگوں کو سلسلہ صابریہ سے بھی فیض یاب کیا ہے۔ جب آپ فردن بیعت فرماتے تو اس وقت بیعت سے قبل 3 بار استغفار پڑھوا کر یہ الفاظ ادا کرتے تھے: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، ہاتھ پکڑتا ہوں خدا رسول کا، ہاتھ پکڑتا ہوں پنجتن پاک کا۔ اس کے بعد آپ کوئی خاص ہدایت فرماتے تھے۔ جس وقت لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تو اجتماعی طور پر بیعت سے مشرف فرماتے۔ اس وقت خدام بارگاہ اسی تربیت و قاعدے سے بلند آواز سے اقرار کر لیتے تھے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا انداز گفتگو نہایت پرکشش، دل فریب اور ایمان افروز تھا۔ آپ سکوت کو پسند فرماتے تھے۔ آپ کو نظریں نیچی رکھنا مرغوب تھا، لیکن جب لب کشا ہوتے تو فصاحت و بلاغت کا دریائے بے کرام موجیں لیتا۔ گفتگو جلد اور آہستہ فرماتے۔ آپ کی زبان مبارک میں ہلکی سی لکنت تھی جس سے لفظوں کی لطافت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہنسی کی بات پر زیر لب تبسم فرماتے اور دست مبارک منہ پر رکھ لیتے۔ دوران گفتگو بڑی بڑی عقدہ کشائیاں کرتے تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا یہ اہم پہلو تھا کہ ہر شخص اپنی قربت پر ناز و افتخار کرتا۔ اکثر مریدین کے حاضر ہونے پر آپ کھڑے ہو کر معانقہ فرماتے، گھر کے تمام افراد کی نام کے ساتھ خیریت دریافت فرماتے۔ خاکساری اور منکسر المزاجی آپ کی صفت عالیہ تھی۔ اپنے آپ کو مخلوق خدا میں سب سے کم ترین سمجھتے اور یہی تعلیم دیتے کہ اپنی ہستی سے گزر جاؤ۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی غیبت یا برائی بیان کرتا تو اسے اس انداز سے جواب دیتے کہ وہ اس عیب سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاتا۔